آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 28۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ 25واں حصہ، ایران کی اخلاقی حالت۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ قباس کی حکومت کو جب 10 سال پورے ہو گئے تو موبدان موبد اور جتنے بڑے علماء اور اعیان مملکت تھے جمع ہوئے اور انہوں نے کیقوباد کو تاج و تخت سے معزول کر دیا اور اس کے بھائی جامسب کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے کیقوباد کو کہا کہ تو نے مزدک کی پیروی اختیار کی۔ مزدک اور اس کے حواریوں نے لوگوں پر جو ظلم و ستم توڑے اس میں تم ان کے معاون ثابت ہوئے۔ اب تمہاری نجات کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں ذبح کریں اور آگ کے سامنے تمہاری قربانی پیش کریں۔ اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اسے قید کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد نوشیروان تخت نشین ہوا۔ اس نے مزدک اور اس کے ماننے والوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ اس طرح یہ فتنہ فرو ہوا۔ ویل ڈیورنٹ اپنی کتاب دی ایج آف فیتھ میں اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے۔ سن 490 عیسوی کے قریب مزدک جو ابتدا میں زرتشتی مذہب کا پیشوا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے اور پرانے عقیدے کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مرد مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آدمی دوسرے سے زیادہ کسی چیز کی ملکیت کا حق نہیں رکھتا۔ جائیداد اور شادی انسان کی ایجاد کردہ ہیں اور یہ بڑی خطرناک غلطیاں ہیں۔ تمام چیزیں اور تمام عورتیں تمام مردوں کی مشترکہ ملکیت ہونی چاہیے۔ اس نے چوری، زنا، محرمات سے بدفعلی کو جرائم کی فہرست سے نکال دیا، اگرچہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی پہلے بھی اجازت تھی۔ مزدک کی ان تعلیمات کو غریبوں نے اور کئی دوسرے لوگوں نے بڑی خوشی سے سنا، لیکن خود مزدک کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب ایک بادشاہ اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے پیروکاروں نے جائیدادوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ صرف لوگوں کے گھروں کو ہی نہیں لوٹتے تھے بلکہ امیر آدمیوں کی بیویاں بھی ان کی غارت گری کا نشانہ بنتی۔ وہ ان کی خوبصورت کنیزوں کو اپنے استعمال کے لیے اٹھا کر لے جاتے۔ جو امراء بادشاہ کی اس حرکت سے غضبناک ہوئے، انہوں نے اس کو قید کر دیا اور اس کے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا۔ 3 سال تک وہ ایک قلعے میں محبوس رہا۔ پھر ایک بادشاہ کی امداد سے سن 499 عیسوی میں وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے بادشاہ کی مدد سے سن 499 عیسوی میں وہ اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی طاقت کو محفوظ کرنے کے بعد اس نے کمیونسٹوں پر اپنی توجہ مبذول کی۔ اس نے مزدک اور اس کے ہزارہ پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب الکامل میں مزدک کے انجام کے بارے میں لکھتے ہیں، قباس نے اپنی عہد حکومت میں جب مزدک کی پیروی شروع کر دی تو اپنی مملکت کے صوبوں کے گورنروں کو بھی اس کی پیروی کی دعوت دی۔ اس وقت ہیرا کا گورنر منذر بن ما السما تھا۔ اس کو بھی دعوت دی کہ وہ مزدک کی پیروی اختیار کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے منذر کو ہیرا کی گورنری سے معطل کر دیا۔ حارث بن عامر الکندی کو بادشاہ نے جب یہ دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ قباس نے اس کو اپنے منصب پر برقرار رکھا۔ جب قباس مر گیا اور نوشیروان تخت نشین ہوا، منذر کو جب اطلاع ہوئی تو وہ نوشیروان کے دربار میں حاضری کے لیے پیش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ نوشیروان اپنے باپ کے عقیدے کے سخت مخالف ہے، چنانچہ نوشیروان نے لوگوں کو دربار شاہی میں حاضری کا اذن عام دیا۔ تو ان حاضر ہونے والوں میں 2 ممتاز شخصیتیں بھی شامل تھیں۔ پہلے مزدک داخل ہوا، پھر منذر۔ نوشیروان نے دونوں کو دیکھ کر کہا، میری زندگی کی 2 آرزویں تھیں، میں امید کرتا ہوں کہ خدا نے ان دونوں آرزوں کو پورا فرما دیا ہے۔ مزدک نے پوچھا، اے شہنشاہ، وہ کون سی 2 آرزویں ہیں؟ نوشیروان نے کہا، میری ایک آرزو تو یہ تھی کہ اس باغیرت اور باہمیت شخص کو یعنی المنذر کو اپنے عہدے پر بحال کروں۔ دوسری آرزو یہ تھی کہ میں ان زندیقوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مزدک نے کہا کہ تیرے بس میں ہے کہ تو تمام انسانوں کو تہہ تہہ کر دے، کیونکہ اس کے ذوم میں یہ تھا کہ تمام اہل ایران اس کے مذہب کو قبول کر چکے ہیں۔ نوشیروان نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، اے زانیہ کے بیٹے،
تو ابھی تک یہاں موجود ہے؟ خدا کی قسم، تیری جرابوں کی بدبو آج بھی میری ناک میں موجود ہے، جب میں نے اپنی ماں کی عصمت کو بچانے کے لیے تیرے بدبودار پاؤں کو بوسہ دیا تھا۔ نوشیروان نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور اس کی لاش کو صلیب پر چڑھا دیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور نوشیروان کے حکم سے 1,00,000 مزدکیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا، اور اس دن اس کو نوشیروان کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ مزدک کے پیروکاروں نے لوگوں کی جو جائیدادیں اور اموال اپنے غاصبانہ قبضے میں لیے ہوئے تھے وہ ان سے لے کر ان کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیے گئے۔ اس طرح یہ فتنہ جس نے اہل ایران کے اخلاق کو تہس نہس کر دیا تھا، نوشیروان کی جرأت و بصالت سے فرو ہوا اور لوگوں کو آرام کا سانس لینا نصیب ہوا۔ علامہ ابن خلدون اور دیگر مورخین نے بھی مزدک کی تباہ کاریوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ اہل ایران کا اولاد کی تربیت کا طریقہ کار۔ بچہ 5 سال تک ماں کی حفاظت میں رہتا، پھر باپ اسے اپنی آغوش تربیت میں لے لیتا۔ 7 سال کی عمر میں اسے مدرسے میں داخل کیا جاتا اور تعلیم صرف اہل ثروت کے بیٹوں تک محدود تھی، اور کاہن عام طور پر معلم کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تمام طالب علم عبادت گاہ یا کاہن کے گھر میں جمع ہوتے۔ ان کے مسلمہ قواعد سے ایک قاعدہ یہ تھا کہ کوئی مدرسہ شہر کے قریب قائم نہ کیا جائے تاکہ بازاری لوگوں کی بری عادتیں، کس بیانی، گالم گلوچ، دھوکہ دہی وغیرہ ان معصوم بچوں کے اخلاق کو متاثر نہ کریں۔ نصاب تعلیم زند اور اس کی شروح تھیں۔ زند وہ کتاب ہے جو ان کے خیال کے مطابق زرتشت پر آسمان سے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ علوم پڑھائے جاتے۔ دین، طب اور قانون پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو پڑھایا جاتا اسے وہ زبانی یاد کرتے، اور عام رعایا کو یہ 3 چیزیں سکھائی جاتی۔ نمبر 1 شاہ سواری، نمبر 2 تیر اندازی، نمبر 3 سچی بات کہنے کا سلیقہ۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اہل ثروت کے بیٹوں کو 20 یا 24 سال کی عمر تک مزید تعلیم دی جاتی۔ بعض کو خاص اعلیٰ عہدوں کے لیے تیار کیا جاتا اور بعض کو مختلف صوبوں میں گورنر کے فرائض انجام دینے کی تربیت دی جاتی، اور ان سب کو فنون حرب کی تعلیم دی جاتی۔ ان اعلیٰ مدارس میں طلباء کی زندگی بڑی شاق اور کٹھن ہوتی۔ بہت سویرے ان کو جگا دیا جاتا، پھر لمبی مسافت تک انہیں دوڑایا جاتا۔ سرکش گھوڑوں پر سواری کرنے، تیراکی اور شکار اور چوروں کے تعاقب کی انہیں تربیت دی جاتی۔ کاشتکاری، باغبانی کا انہیں فن سکھایا جاتا، اور چلچلاتی دھوپ اور شدید سردی میں دور تک انہیں پیدل چلنے کی مشق کرائی جاتی تاکہ وہ سخت موسم کی تبدیلیوں کو بآسانی برداشت کر سکیں۔ انہیں خشک اور سادہ غذا کھلائی جاتی اور انہیں اس طرح دریا عبور کرنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا کہ ان کی زرہیں اور کپڑے پانی سے تر نہ ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔